وہی غزوہ تبوک کا موقع بیک گراؤنڈ میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور منافقین وہاں پر بہانے بناتے رہے اور ایکسکیوز کرتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمیشن دیتے رہے. تو اس کے بارے میں سنا جا رہا ہے اللہ آپ کو معاف کرے, آپ نے انہیں اجازت کیوں دی حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین, یہاں تک کہ آپ پر کھل جاتے سچے اور آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں. جب بھی کوئی ایکسکیوز کرتا ہے تو ذرا اس کو سننے کی جائے تو کچھ جگہ ہے معاملہ کہ یہ جنرل ایکسکیوز پیش کر رہا ہے یا جھوٹ بول کر بہانا بنا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کیوں نہیں کر سکتے, آپ وہیں کا معاملہ کھول دیتے, تھوڑی سی تحقیق کر لیتے تو پتہ چل جاتا کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹا بہانا بنا رہے ہیں. لا يستعجلك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. جو لوگ اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں وہ نہیں افسوس کرتے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے. واللہ علیم بالمتقین, اور اللہ تعالیٰ متقین کو جانتا ہے. اب یہاں اللہ متقین کو کرنے کے آگے اس کا ایک ریفرنس پہ رہا ہے انما یستعجلک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. میں کوئی بات جو پہلے اسٹیٹ بیان کی گئی اسی اسٹیٹمنٹ کو اب دوسری طرح سے دہرایا گیا ہے. پہلے تو یوں کہا کہ وہ لوگ جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے پوری نہیں کرتے. پھر وہی بات, لیکن اب ادھر سے انما یستعجلک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر, بے شک آپ سے وہی کر رہے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وارتابت قلوبہم, اور ان کے دلوں میں شک نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون, اور پھر وہ اپنے ہی شک میں جامع ڈول ہیں. ولو ارادوا الخروج, اور اگر انہوں نے نکلنا ہوتا, نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا, لاعدوا لہ عدۃ, تو انہوں نے لازم اس کے لیے تیاری کی ہوگی. قرآن مجید کی بہت سی آیات میں کہ جو اجتماعیت سے متعلق ہیں, اور اگر آپ نے کوئی اجتماعیت کبھی معنی نہیں کی تو آپ ان آیات کو نہیں سمجھ سکتے. اسی قرآن اکیڈمی کا جب سنگ بنیاد رکھا تھا محترم ڈاکٹر سلامت صاحب نے, تو اس موقع پر ڈاکٹر نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید ایک مینول کی معنی, جیسے کسی مشین کا کوئی مینول ہوتا ہے تو اس میں اس مشین کے متعلق بہت سی معلومات ہوتی ہیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی جو پرابلم ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کے اندر انسٹرکشن ہوتی ہیں. تو اگر اس میں آپ جو پہلی لائن ہے اس کو نظر انداز کر دیں اور پھر دوسری لائن پہ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو کبھی وہ اس پر سمجھ نہیں آتی. مطلب اس میں پہلی لائن پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس مشین کی پچھلی طرف چلے جائیں, وہاں آپ کو 3 پیج نظر آئیں گے, آپ کو پیجوں کو کھولیں. اگلی لائن پہ لکھا ہوا ہوگا اس میں آپ کو ایک بیل نظر آئے گی, ایک پوری نظر آئے گی. اب آپ پہلی لائن نہ پڑھیں اور اس پر عمل نہ کریں اور پھر آپ جو ہے وہ ادھر ادھر گھوم کے پوری اور بیل تلاش کرتے رہیں تو نہ آپ کو پوری نظر آئے گی نہ بیل نظر آئے گی. تو قرآن مجید کے وہ حصے, قرآن مجید ایک مینول کی معنی ہے. قرآن مجید کی کچھ انسٹرکشن پر آپ عمل کریں گے تو آپ کو پھر اپنی انسٹرکشن جو ہیں وہ بالکل پریکٹیکل معلوم ہوگی, وہ سمجھ میں آئے گی. لیکن آج کے دور میں کوئی کسی اجتماعیت کے اندر کوئی سفر پر پیش ہے تو آج بھی کوئی اسی طرح جو ہے وہ بہانے بنائے جاتے ہیں. لیکن آج کے دور میں کوئی کسی اجتماعیت کے اندر کوئی سفر پر پیش ہے تو آج بھی کوئی اسی طرح جو ہے وہ بہانے بنائے جاتے ہیں. لیکن آج کے دور میں کوئی کسی اجتماعیت کے اندر کوئی سفر پر پیش ہے تو آج بھی کوئی
گئے اور پھر مدرسے کرنے لگے. لیکن یہ سب چیزیں یہ پریکٹیکل باتیں ہیں. میں نے پرسوں کیا قرآن مجید کی کوئی کہانی جو ہے یہ پرانی کہانی نہیں، یہ سب لائف اسٹوریز ہیں. آج بھی ایگزیکٹلی ضرورت ہے تبھی تو یہ کتابیں ہٹائے ہیں، ورنہ یہ کسی کہانی کی کتاب نہیں ہے. اس کا ہر قصہ اپنے اندر ہدایت کی ہوئی ہے. اس کی ہر کہانی ہمیں ڈائریکٹ کرنے کے لیے، ہمیں روشنی عطا کرنے کے لیے آج کی زندگی میں وہ پرانی زندگی کی بات نہیں ہو رہی ہوتی. اس لیے کہ انسان آج بھی وہی ہے جو آج سے 10,000 سال پہلے تھا. اس کی نیچر جو 5,000 سال پہلے تھی وہ آج بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بنی اسرائیل کا شخص اور آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شخص ہے، اپنے مزاج کے اعتبار سے اللہ نے بنایا ہوا ہے. فرق کیا ہوگا؟ جب اس میں ایمان آئے گا اس کی نیچر بدل جائے گی، اور جب اس میں ایمان اندر داخل نہیں ہوگا تو اس کی وہ حرکتیں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اتفاق موجود تھا، قرآن مجید کی گواہی موجود ہے. اس سے بہتر جماعت کوئی نہیں ہو سکتی. آج تک جتنی جماعتیں بنی ہیں ان میں سب سے بہترین جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. میرا اور آپ کا سب کا اس پر ایمان ہے. لیکن قرآن مجید گواہ ہے کہ اس جماعت کے اندر نفاق کا مرض تھا. تو اگر وہاں یہ مرض تھا تو میرے اور آپ کے لیے مرض کیوں نہیں ہوگا؟ تو قرآن مجید جو ہمیں ظاہر کر رہا ہے، یعنی میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید کے آواز بھی ہے اسے ایک مرض بنا گیا ہے. اور کبھی کوئی شخص شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا، مرض ہمیشہ لگ جایا کرتا ہے. اور کبھی کسی کے ماتھے پر لکھا نہیں ہوتا کہ اس کو بی پی ہے یا کینسر ہے، بلکہ سائنس اینڈ سمپٹمس سے مرض کا شک پڑتا ہے اور پھر کسی ڈاکٹر کا رجوع کیا جاتا ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ کنفرم کرتا ہے کہ ہاں واقعی یہ بیماری ہے. تو قرآن مجید میں یہ سارے سائنس اینڈ سمپٹمس ہیں جو باقی بیان کیے جا رہے ہیں. کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ کہ میں اور آپ میں غریبانوں کے جانتے ہیں کہ کہیں یہ سائنس یہ سمپٹمس ہمارے پاس نہیں. اور اگر ہمیں اپنے اندر کوئی سائنس سمپٹمس نظر آئے تو ہمیں اس کی تشخیص ہونی چاہیے. وہ جو واقعہ آتا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ مدینے کی گلیوں میں جن کو کاٹتے جا رہے تھے، نا پاپا حمزہ، نا پاپا حمزہ، نا پاپا حمزہ، ہمارے حمزہ تو کافر ہو گیا، حمزہ تو کافر ہو گیا، حمزہ تو کافر ہو گیا. کیسے ان کو یہ خیال ہے کہ میں کافر ہو گیا؟ لیکن ایسی ان سے بات ہوگی کہ قرآن مجید میں کوئی واقعہ پڑا ہوگا کہ قرآن مجید کی کوئی جگہ پڑی ہوگی کہ جس میں اپنے آپ کو فٹ پایا ہوگا کہ ہے یہ حضرت مجھ سے غلطی ہے. ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے تو جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ جب ایسی حرکت اپنے اندر پاتا ہے تو اس کو فوراً شک پڑتا ہے کہ میں منافق ہو گیا، کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بہت ہی گہرا ایمان ہے. لہٰذا ادھر سے ادھر ہو جائے ادھر سے ادھر ہو جائے ہمیں اس کی فکر جو ہے لائق نہیں ہوتی، لائق ہونی چاہیے. تو اگر تم نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوگا اور یہ خوب تیاری کی ہوتی، براکن اللہ مجھے آتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا اٹھنا اور نکلنا ناپسند تھا. بس پسند ہوں زیادہ اس نے ان کو سوکھ کر دیا. وکیل اکوم اور قائدین، اور انہوں نے کہا کہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے. اب مسلمانوں کی تسلی. اب اس موقع پر جو سادہ مسلمان ہوتے ہیں وہ بڑی تشویش کا اظہار کرتے ہیں
کے ساتھ وہ اونٹ پہ سوار ہوگا وہ رنگے پکڑے ہوئے لشکر کے ساتھ پہنچے، اس پر اس پربت نے جملہ یوز کیا کہ خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیوی آئے اس کے نہیں، انتہائی غیر عالمیت جملہ ہوگا۔ تو یہ ایسا شخص جو گھر بیٹھے بچہ تو یعنی اس واقعے کو ذہن میں رکھیں، پھر اسی سفر کے اندر وہ واقعہ پیش آیا کہ جب پانی پیتے ہوئے ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان آرگومنٹ ہو گیا اور اس پر اس نے آ کے ایک فکر کیا۔ یہ نبی کا ایک محاورہ ہوتا کہ سمت کربا کیا بولو اپنے مدعے کو گرا کر موٹا کرو تو تمہیں کاٹے، یعنی انصار سے کہا کہ تم نے جو بڑی فیاضی کا جو ثبوت دیا تھا، اپنی باہیں میں جو کھول دی تھی اور اپنے دسترخوان سے وہ ان بھوکے ننگے جو گھر سے نکالے گئے تھے مہاجرین ان کے لیے کھول دیے تھے، وہ لوگ سوال کرتے پھر اس پر اور آگے بڑھ کر اس نے کہا کہ جو بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں ان پر تو خرچ نہ کرو، نہ تاکہ وہ پوری بات ہے۔ مزید کہا کہ اب اگر مدینے جانا ہوگا تو عزت والا جو ہے سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ غریب کو نکال باہر کرے، مراد سے کیا کہ اپنے آپ کو اس میں باعزت چاہتا اور اب یہ سارے جو ہیں وہ بدبخت کی کمپنی میں ہو رہے ہیں، نہ ہی ہوتا تو کریں۔ اب بڑی شاید کو بہت محدود ہوں گے کہ لوگ خراب کی کو ماں بابو کو ملنا حوالہ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ تمہارے اندر خرابی میں اضافہ کرتے، بلاؤ بلاؤ یا فتنہ، اور ضرور بھاگ کرتے تمہارے درمیان فتنہ برداری کے لیے رفیق کو سنبھالو کرنا، اور ان میں ان کی باتوں کو غور سے سننے والے ہیں۔ یہ بڑا ایک عجیب کردار ہوتا ہے یہ ایسے کسی سفر میں، یعنی ایسا آدمی کہ جو نارملی جو ریگولر اجتماعات ہوتے ہیں اس آرگنائزیشن کے اس سے بھی کم ہی آتا ہے، لیکن کبھی جو ہے وہ کسی سفر کے اندر گھیر گھار کر اسے لے ہی جائے تو کمپارٹمنٹ کا جو حصہ ریلوے کمپارٹمنٹ کا جس میں وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے اتنے حصے میں جو باقی 7-8 آدمی ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ سوچے ہوئے باتیں سن رہے ہوتے ہیں اور وہ تقریر فرما رہا ہوتا ہے، اور اس سارے تقریر کا حاصل کیا ہوتا ہے کہ میں ذرا اس پر مشہور ہوں فارغ ہوا کم کر کے کم کے کم کرے اس ساری چیزوں پر حاصل کیا ہے کہ جو اس وقت آرگنائزیشن کی حیراتی ہے جو ذمہ دار لوگ ہیں بیکار ہو، اور جاتے ہوئے بھی کراچی تک اور واپس آتے ہوئے بھی کراچی سے وہ بھی آدمی کو اور قائل کر لیتا ہے کہ ابھی جو قیادت ہے وہ اہل نہیں ہے، تو کچھ اور ضروری کام کرتے ہیں، تو کھانا کاروبار سیٹ کرنا ہے، کپڑے کو سیٹ کر کے دینا ہے اور بڑا سامان بنانا ہے، میں بھی وہ کام کرے وہ اچھی قیادت ہے کہ یہ وہ کام ہے جو کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اگر وہ ساتھ نکلتے تو یہی خدمت کا انجام دیتے کہ تمہارے اندر مربوط کرتے اور فتنوں کی تلاش کرتے، فتنہ برداری کرتے، اور انفارچونیٹلی تمہارے اندر ان کی باتوں کو غور سے سننے والے ہیں۔ اللہ علیہ اور اللہ تعالیٰ اعتدال کو سکوت واقف ہے، لقد تعلمون فتنہ من قبل وَقَدْ یقیناً انہوں نے فتنہ برداری کی تھی اس سے پہلے بھی تمہارے اندر، اور تمہارے لیے معاملات کو سرپٹ کر دیا تھا، حتیٰ جہاں آپ کو یہاں تک کہ آ گیا بظاہرہ امر اللہ، اللہ کی بات ظاہر ہو گئی، غالب ہو گئی، تو وہ غالب ہوں اور پھر انہیں ناپسند ہوا، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائْذَنْ لِي، اور ان میں سے ایک ایسا بھی ہے کہ جو کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہ
بڑے مان میں آتا ہے جیسے اردو میں، لیکن عربی میں گنجائش ہے اچھے کی، اصحاب یوسف کچھ بھی پہنچنا کل نہیں اسی کو یوسی بنا اللہ بنا کہہ دو کہ کچھ نہیں پڑھتا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہو وہ مولانا وہی ہمارا سرپرست ہے، تو اللہ اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہر طرف سنا بنا ان سے پوچھو کہ تم ہمارے بارے میں کس چیز کے منتظر ہو؟ اللہ ایکل ہوتا ہے صرف دو میں سے کسی ایک بھلائی کے بنانا نہ کرو تو بالکل، جبکہ ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں این یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بأیدینا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے سزا دے گا یا ہمارے ہاتھوں سے سزا دلوائے گا۔ یعنی ہمارے لیے دو حسین کیا ہے کہ اگر ہم جیت جائیں تو تم بھی مانو گے کہ ہم جیت گئے، اور اگر ہم ہار گئے تو ہمارے لیے شہادت جو ہے وہ مل جائے گی ہمیں، اور ہم آخر میں بہت بڑا اجر پائیں گے۔ تو جت بھی اپنا کٹ بھی اپنا، لیکن تمہارے بارے میں دو امکانات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا تو دی نہیں ہے، ہم منتظر ہیں اس بات کے کہ وہ تمہیں جوتے خود مرے گا یا ہمارے ہاتھوں میں تمہیں جوتے بھروائے گا۔ فتربصوا تو انتظار کرو انا معكم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او كرها، کہو ہر طرف خوشی سے یا ناخوشی سے، لن يتقبل منكم، اللہ تم سے ہرگز قبول نہیں کرے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، یقیناً تم نافرمان لوگ ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى، اور کوئی چیز انہیں مانے نہیں ہے اس بات سے کہ قبول کیے جائیں ان کے دیے ہوئے مال، مگر یہ کہ انہوں نے قبول کیا اللہ اور اس کے رسول کا، اور دوسری بات یہ کہ وہ نماز کی طرف نہیں آتے مگر بڑی سستی کے ساتھ، ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور خرچ بھی کرتے ہیں تو بادلے ناخواستہ، بادلے ناخواستہ بڑی کراہت کے ساتھ اور انویلنگ۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، تو آپ کو امپریس نہ کریں ان کی مال و دولت اور نہ ہی ان کی اولاد، انما یرید اللہ لیعذبهم بها، بے شک اللہ تعالیٰ انہیں انہی کے ذریعے سے سزا دے گا فی الحیات دنیا، دنیوی زندگی میں، وتذهب انفسهم وهم کافرون، اور ان کی جانیں بھی اسی حالت میں رہتے ہیں کہ وہ کافر ہوں گے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ یقیناً وہ تم میں سے ہیں، وما هم منکم، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، ولکنہم قوم یفرقون، اصل میں وہ قوم بدل ہو گئے۔ لو یجدون ملجأ او مغارات، اگر وہ پائیں کوئی جائے پناہ، اگر وہ پائیں کوئی جائے پناہ یا کوئی غار،
بلا تعلق کے لیے ان کو دینا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا ضابطہ ہے. اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا. کچھ باتیں جو ذہن رکھنی چاہیے زکوٰۃ کے سلسلے میں. ایک تو یہ کہ زکوٰۃ جو ہے اس کے اگینسٹ کوئی سروس نہیں کر رہے. جو تو یہ ہوگا کہ آپ اپنے ملازم کو زکوٰۃ نہیں دیں، یہ کہ آپ سے سروس دے رہے ہیں. ہاں آپ جو ہے اسے یہ کہیں کہ تنخواہ ہمیں پوری مل رہی ہے، لیکن جو بھی آپ اسے ایڈیشنل دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں آپ کے ذہن میں بیک آف دی مائنڈ میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ یہ ذرا مجھے اچھی سروس دے، اور اس کے ذہن میں یہ بات ظاہر ہونی چاہیے کہ اب آپ اس کو ایڈیشنل آپ نے دے دیا ہے، آپ نے مطلب دیا ہے تو اس کی اس سے زیادہ آپ کی خدمت کرنی چاہیے. اس سے وہ زکوٰۃ کی روح ہے. پھر یہ جو دو دروازے زکوٰۃ سے نکلے ہیں ان میں سے ایک بات اگر آپ ذہن میں رکھیں وہ بہت سے اس سے بند ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ مالک بنایا جائے کسی بھی شخص کو جو زکوٰۃ کا ریسیپینٹ ہے ان میں سے اس مال کا، یعنی اس کو کسی کھاتے میں ڈال دینا اور اس میں سے اس کو جو ہے بینیفٹ پہنچانا، اس سے وہ روح ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اذن، یہ میرے کام ہے. یہ کام تو وہ ہوتا ہے کہ ایک کام سنتا ہے دوسرے کام سے نکال دیتا ہے، یہ تو بہت فکر نہیں کرتا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مہربانی فرمائی کہ ان کے جھوٹے بہانے جو ہے وہ قبول کر لیے، تو اس پر الٹا انہوں نے شکر گزار ہونے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے کام قرار دیا کہ ان کے پاس باوجہ لانے چاہیے. نہیں سوچتے نہیں جو کسی نے کہا رسول دیا اس پر مان جاتے ہیں. خود میرے کام وہ خود فائدے لگو کہہ دو کہ وہ کان لگا کر سکتے ہیں تمہاری بھلائی کو. یؤمنون باللہ و یؤمنون بالمؤمنین، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں. ایمان کے بعد جب آئے تو اس کی معنی جو مومنین ہے، اور اگر ایمان کے بعد نام آئے تو اس کی معنی جو مومنین میں تو اس کا یہ مطلب اس پر ایمان لاؤ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس پر ٹرسٹ کرو. ورحمۃ للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہیں. آمنوا منکم، تم میں سے ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہے. والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں لکم آپ کے سامنے، لیرضوکم تاکہ تمہیں راضی کریں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو راضی کریں. ان کانوں مومنین، اگر وہ واقعی مومن. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ وہ جو شخص بھی مقابلہ کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، تو ان لہ نار جہنم خالدین فیہا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے ہمیشہ ہمیں اس میں رہنے کے لیے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافق ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ کہیں نازل نہ ہو جائے مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت جو انہیں باخبر کر دے بما فی قلوبہم، ان کے دلوں کی کیفیت کے بارے میں. قل استعذوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، کہہ دو اڑاؤ بازار کو، بے شک اللہ تعالیٰ بول کر رہے گا ان باتوں کو جن کی کھولنے سے تم ڈرتے ہو. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان سے پوچھو، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو کہیں گے کہ ہم تو بس صرف دل لگی کر رہے تھے اور دل لگی کے لیے بحث مباحثہ کر رہے تھے، تفریح بنا رہے تھے. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ،
یامرون بالمنکر و ینہون عن المعروف، یہ برائی کو پروموٹ کرتے ہیں اور نیکی کو روکتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں ہر قسم کی اچھائی سے، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں نظر انداز کرے گا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق ہی فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے۔ یہ حسبو، وہی ان کا ٹھکانہ ہے، وہ ان کے لیے خوب ہے، وہ ان کے لیے کافی ہے۔ بلانا اللہ، اور اللہ نے جو لعنت کی ہے بلند بلاد مقیم، ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ فاکثر اموالا واولادہ، ان لوگوں کی مانند جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، وہ تم سے زیادہ زور آور بھی تھے اور مال و اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھے۔ بس تمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے مزے ضرور کیے اپنے حصے کے، فاستمتعوا بخلاقکم، اور تم نے مزے ضرور کیے اپنے حصے کے۔ جیسے حصے لوٹے تھے ان سے پہلوں میں بخلاقہم، اپنے حصے کے، وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی پیسوں میں پڑے ہوئے ہو جیسے وہ پیسوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوئے، اولئک هم الخاسرون، اور یہی نقصان سے دو چار ہونے والے ہیں۔ الم یعلموا نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، تو کیا ان تک نہیں پہنچی خبریں ان سے پہلوں کی، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم ابراہیم و اصحاب مدین، اور قوم ابراہیم اور مدین والوں کی، والمؤتفقات، اور ان بستیوں کی جنہوں کو الٹ کیا گیا تھا، یعنی قوم لوط۔ اتتھم رسلهم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، فما کان اللہ لیظلمهم، تو نہیں تھا اللہ ایسا کہ ان کو ظلم اٹھاتا، بلکہ کانوا انفسهم یظلمون، اصل میں وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم اٹھانے والے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اس سے پہلے منافقوں کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایک دوسرے میں سے ہیں، مومن مرد اور مومن عورتوں بھی ایک دوسرے میں سے ہیں، اور مومن عورتیں بھی ایک دوسرے میں سے ہیں۔ یامرون بالمعروف، لیکن یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کو پروموٹ کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی کو روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکات ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ہے۔ اولئک سیرحمهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ضرور اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بارادر حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے، عورتوں سے، ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں بیٹھی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ میں رہنے کے لیے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور سدا بہار باغوں میں نفیس مسکن ہوں گے، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑھ کر ہوگی، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجیے کافروں اور منافقوں۔ اب یہاں پر جہاد جو ہے یہ شارٹ آف قتال جو ہے یہ جہاد کے نام میں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ قتال نہیں کیا، اور حضور اللہ کے نافرمانی نہیں کر سکتے۔ یہاں یعنی ہم مجبور ہو گئے کہ جہاد جو اڑاتے ہیں وہ جن کو جوہر نہیں ہے ان کے خلاف پلان کر کے ان کو بھیجا دکھانا، اور ان کی جو بھی شرارتیں ہیں ان کو بے اثر بنانا۔ وَخُذْ عَلَيْهِمْ، ان کے ساتھ سختی کرو، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی باتوں
وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. انہوں نے کس بات کا بدلہ لیا ہے؟ متکلم کیا ہوا سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. فَيَتُوبُوا يَتُوبْ خَيْرًا لَهُمْ. ابھی اگر وہ باہر آ جائے اپنے روش سے تو ان کے لیے بہتر ہوگا. فَيَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا. اور اگر انہوں نے اپنی حرکتیں دہرائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا تو دنیا اور آخرت. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور زمین پر نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا نہ ہی کوئی مددگار. وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ. اور ان میں سے کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا لئن آتانا من فضلہ. اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا لنصدقن تو وہ خوب صدقہ و خیرات کریں گے. ولنکونن من الصالحین. اور نیکوں میں شامل ہو جائیں گے. تین افراد سے ایک نابینا تھا جس میں مال کی کمی تھی, تندرست تھا, کچھ تھا. تو نے اللہ سے دعا کی کہ اگر اللہ نے ہم پر فضل فرمایا, نابینا نے کہا کہ نائی لگا دی, تندرست تھا وغیرہ تو ہم صدقہ و خیرات کریں گے, نیکیاں کریں گے اور نیکوں میں شامل ہو جائیں گے. فلما آتاہم من فضلہ. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے انہیں عطا کر دیا بخلوا بہ. انہوں نے بخل کا مظاہرہ کیا. وتولوا. اور پھر گئے قوم مردود. اور اپنے عہد سے روگردانی پھر گئے اپنے عہد سے روگردانی کرتے ہوئے. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. تو اللہ نے بطور سزا نفاق ان کے دلوں میں ڈال دیا. الی یوم یلقونه. اس دن تک کے لیے کہ جب وہ اللہ سے ملیں گے, قیامت تک کے لیے. بما امر اللہ ما وعدوه. اس لیے کہ انہیں خلاف ورزی کی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کی جو انہوں نے کیا تھا. وبما كانوا يكذبون. اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. الم یعلم ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم. کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے ان کے مخفی رازوں کو بھی اور ان کی سرگوشیوں کو بھی. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَامُ الْغُيُوبِ. اور بے شک اللہ تعالیٰ چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. الَّذِينَ يَلْمُزُونَ الْمُتَطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ. وہ لوگ جو تانا زنی کرتے ہیں ان پر جو رضا و رغبت سے صدقات پیش کرتے ہیں. والذین لا یجدون. اور وہ جو نہیں پاتے الا جہدہم. مگر اپنی مزدوری کو, اپنی محنت کو. فیسخرون منہم. اور یہ کافر ان پر ہنستے ہیں. سمجھ اللہ منہم. اصل میں اللہ ان پر ہنستا ہے. بڑا مسئلہ نہیں کے لیے امتحان کرا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے بار بار اپیل کی کہ مشکل مرحلہ ہے, تندرستی ہے, فنڈ لاؤ, جتنا مال لا سکتے ہو لاؤ. لیکن ساری صحابی نے کے دل میں آیا کبھی تو بات اللہ کے رسول نے تقاضا کیا ہے کہ میں کتنا قسمت آدمی ہوں کہ میں اس وقت تندرستی کی حالت میں ہوں, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت پیش نہیں کروں. آخر وہ ایک یہودی کے پاس گیا, اس کا ایک باپ تھا ہندوؤں کا. اس نے کہا کہ مجھے دوسری کام سے لے لو. اس نے کہا تھا میرے باپ کو پانی دو. تو رات بھر کنویں میں سے پانی نکال کر انہوں نے اس کے باپ کو خیرات کیا. اور صبح کے وقت اس نے کچھ کھجوریں ان کو دیں ضروری کے طور پر. تو ان سے گھر میں بھی تندرستی تھی, کچھ کھجوریں ان سے گھر چھوڑی اور باقی کو لے کر حاضر ہو گیا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے علم ہو چکا تھا کہ یہ کس کنڈیشن میں یہ لا کر پیش کرے. اللہ کے رسول نے بہت اچھی کا اظہار فرمایا. اور جتنا بھی وہ جنگ پر فنڈ رکھا ہوا تھا, وہ مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا, اپنے صحابہ سے کہا کہ منزلوں کو سارے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو. اللہ کی نظر میں بہت زیادہ. اب اس پر ایک قابل نے پیسہ کر دیا. کہاں کی منزلوں کے بغیر استغفر لهم. اے نبی آپ ان کے لیے بخشش مانگیں اور لا تستغفر لهم, یا ان کے لیے بخشش نہ مانگیں. ان تستغفر لهم یعنی برابر ہے
اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ فریح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، خوش ہو گئے وہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے اپنے گھر میں بیٹھ رہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو وہ کرے ہو اور انہوں نے ناپسند کیا ابراہیم کی اموالِ فانفسہم فی سبیل اللہ کہ وہ اپنے مال اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، وہ قالوا اور کہا لا تنفروا فی الحرب، دوسروں کو بھی ترغیب دی کہ مت نکلو سخت گرمی میں، قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ سمجھ جائیں، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، انہیں رونا کم اور ہنسنا، انہیں ہنسنا کم اور رونا زیادہ چاہیے، جزاء بما كانوا یکسبون، بدلے میں اس برائی کے جو کہ کما رہے ہیں۔ فإذا جاءك الله، پھر اگر اللہ آپ کو واپس لے جائے اذا طائفۃ منہم، ان میں سے کسی گروہ کے پاس، فاستأذنوك للخروج، تو پھر یہ دوبارہ آپ کے ساتھ نکلنے کی درخواست پیش کریں گے، فقل لن تخرجوا معي ابدا، تو آپ کہہ دیجیے کہ کبھی میرے ساتھ تم نہیں نکلو گے، ولا تقاتلوا معي عدوا، اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ مجھے لڑو، انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ، تم پہلی مرتبہ گھر بیٹھ رہنے پر راضی ہوئے تھے، اب قعود الخالفین، تو بیٹھ جاؤ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، فلا تصلی علی احد، اے نبی مت پڑھیے ان میں سے کسی کی نماز جنازہ مات ابدا، پورا جملہ پڑھ کے ذرا صحیح ترجمہ ہوگا، فلا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، کبھی بھی ان میں سے کوئی مر جائے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے اور نہ ہی آپ کی قبر پر اس کے عزاد کے لیے کھڑے ہو، انہم کفروا باللہ ورسولہ، یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، وماتوا وہم فاسقون، اور یہ اسی حالت میں مرے ہیں کہ وہ فاسق تھے، نافرمان اور سرکش۔ ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو امپریس نہ کریں، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں اسی کے ذریعے، انہی کے ذریعے، یعنی مال و اولاد کے ذریعے سزا دے، عذاب دے، تو دنیا میں وترزق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت، ان آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، یہ کہتے ہوئے اس مضمون کے ساتھ نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ، اس دعوتوں کا اردو دورے میں ہم رخصت طلب کرتے ہیں ان میں سے صاحب لفظ کو، وقالوا، اور کہتے ہیں اذرنا، ہمیں اجازت دیجیے، نقم مع القاعدین، کہ ہم رہ جائیں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ خوش ہیں اس پر کہ وہ شامل ہو جائیں پیچھے رہنے والی قوموں کے ساتھ، وطبع علی قلوبہم، اور ان کے دل سیل کر دیے گئے ہیں، فہم لا یفقہون، اور پھر کیا اب یہ کچھ نہیں سمجھیں گے، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ اور انہیں جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، اولئک لہم الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بھلائیاں ہیں، اولئک هم المفلحون، اور یہ فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تیار کیے ہیں اللہ نے ان کے لیے باغات جن کے رہنے بیٹھی ہیں ہمیشہ ہمیشہ میں رہنے کے لیے، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، اور آئے بہانے بنانے والے کچھ بدو تاکہ اجازت مل جائے انہیں پیچھے رہ جانے کی۔ وقال الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور اس طرح پیچھے بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب الیم، ان قریب
ایک دردناک عذاب پہنچے گا لیسا للضعفاء ولا علی الفقراء ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصروا لله ورسوله. نہیں ہے کمزوروں پر اور نہ ہی بیماروں پر، نہ ہی ان لوگوں پر جو نہیں پاتے ذات راہ کوئی گناہ، یعنی ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے بشرطے کہ وہ خیر خواہ اللہ اور اس کے رسول. لیکن اس کو اسٹینڈنگ آرمی تو تھی نہیں، یہ سارے وڈکیوں سے لڑنے والے صرف بدلا گروہ میں فرق یہ تھا کہ ہر ایک کے لیے نکلنا لازمی تھا اور ہر ایک کو اپنی سواریاں نہیں کرنی. جس کے پاس سواری نہ ہو، کاریگر نہ ہو، وہ آٹومیٹکلی ایڈجسٹ کرتا ہے. ماں علی المحسنین من سبیل، اس لیے کہ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو کوئی معاملہ نہیں. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ولا الذین اذا ما اتوک لتحملهم، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے کہ جو آپ کے پاس آئے کہ آپ نے رائڈ پرووائڈ کریں، آپ نے اٹھائے لگا ہو کر کی بات کریں، سواری پرووائڈ کریں. وہ تھا آپ نے ان سے کہا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس کوئی سواری نہیں جس پر میں تمہیں سوار کروں. تولوا وعلموا تفیض من الدمع، تو واپس گئے وہاں سے جب کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے حزنا، غم کی وجہ سے. اللہ یقوم ما ينفقون، کہ وہ کچھ نہیں پاتے کہ جو خرچ کریں. انما السبیل علی الذین یسألونک، یقیناً الزام تو ان پر ہے کہ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہ ہم اغنیاء، حالانکہ وہ غنی ہیں، صاحب ثروت ہیں. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، اور وہ راضی ہیں اس پر کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں. وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے. وہ لا یعلمون، بس وہ نہیں جانتے. یا رسول الیکم اذا رجعتم الیہ، وہ آپ کے سامنے آ کر معروضے پیش کرتے ہیں، پیش کریں گے جب آپ ان کی طرف لوٹیں گے، واپس جائیں گے. قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، تو ان سے کہنا کہ معروضے پیش نہ کرو، ہم کبھی تم پر اعتماد نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے بارے میں اطلاع دے دی ہے، بتا دیا ہے. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب اللہ تعالیٰ آئندہ بھی تمہارا کرنے پر دیکھے گا اور اللہ کے رسول بھی تمہیں جانچیں گے. ثم تردون إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر آخر کار تم لوٹ آئے جاؤ گے چھپی اور کھلی باتوں کے جاننے والوں کی طرف، ہمارے کی طرف. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کرتے رہے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، یہ ضرور قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے اے مسلمانوں آ کر، اذا انقلبتم، جب تم واپس لوٹو گے الیہم ان کے پاس، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان سے درگزر کریں. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو آپ ان سے درگزر کریں. إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یقیناً یہ ناپاک ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ بدلہ ہے ان کی برائیوں کا جو انہوں نے کمائی. یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فإن ترضوا عنہم، اور اے نبی اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ، فإن اللہ لا یرضى عن الکافرین، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے نافرمانوں سے راضی نہیں ہوگا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، یہ بدو عرب بہت سخت ہیں کفر اور نفاق میں. وَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور اسی قابل ہے کہ نہ جانے حدود ان احکام کی جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا. من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، اور ان بدو عربوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں اس کو جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تاوان، چٹی. بےطرفہ سے وہ دوائے، اور تمہارے حق میں قرضے زمانہ کے مقدر علیہ ہدایت الصاؤ، انہیں پر بڑے گردش ہوئی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے. ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور بدو میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں.
ذریعہ علائکم قربت لہم، یس یقیناً ان کے لیے اللہ کا قرب ہے، جس قرب کا ذریعہ ہے وہ اعمال وہ نیکیاں، ان کے لیے سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ فالسابقون الأولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، سبقت لے جانے والے پہل کرنے والے مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ کے جو نیک جذبے کے ساتھ نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے، جمع کی دینے میں کہا ہے اصل میں تو اتباع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن پریکٹیکلی اتباع ہے السابقون الاولون، انہوں نے جو ٹریک سیٹ کیا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معمولی طاقت عطا فرمائی تھی، کہیں آپ نے فرمایا کہ 70 مردوں کی طاقت عطا فرمائی گئی تھی، 40 مردوں کی طاقت عطا فرمائی گئی، اور وہ نظر بھی آتی ہے، یعنی فزیکلی امپاسبل ہے کہ کوئی شخص رات کو 5-5 6-6 گھنٹے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز بھی پڑھے کبھی تلاوت کے ساتھ، اور 4-4 5-5 پارے تلاوت کھڑے ہو کر، اور پھر صبح کے وقت کون سا کام ہے وہ نہیں کرتا، کئی مہمیں روانہ کی ہوئی ہیں ان کو دیکھ رہا ہے، ایک جنگی کی اپیل ہے مسلسل اس کو سپروائز کر رہے ہیں، مسلمانوں کی جماعت کی اپیل ہے، مدینے کی ریاست کے سربراہ ہیں، 9 بیویوں کے شوہر ہیں، یعنی ایک بیوی کو سنبھالنا اور اس کو یعنی کچھ کرنا تو آسان کام نہیں ہے، فل ٹائم جاب ہے، 9 بیویوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹر کیا ہے، وقت یہ ملک سے کم نہیں، تو عملی طور پر جو اتباع ہے وہ السابقون الاولون کا ہے، کہ انہوں نے جو ٹریک سیٹ کیا ہے اس کا اتباع کرنا، اور اجماع جو ہے اجماع امت وہ بھی اصل میں یہی چیز ہے کہ رسول اللہ خلافت راشدہ کے دور میں امت کی باتوں پر ایگری کر گئی، اس کو بھی دین میں حجت حاصل ہو گئی۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وَأَعْدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بڑی کامیابی۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے گرد و پیش میں بھی بدو ہیں، منافق بدو ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں سے بھی، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو اڑے ہوئے ہیں نفاق پر، لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہیں نبی، نحن نعلمهم، ہم انہیں خوب جانتے ہیں، سنعذبهم مرتين، ہم عنقریب انہیں 2 ہی سزا دیں گے، ثم يردون إلى عذاب عظيم، اور پھر وہ لوٹائے جائیں گے ایک بڑے عذاب کی طرف، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اور کچھ اور جنہوں نے اعتراف کر دیا اپنے گناہوں کا، خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے اچھے اعمال برے اعمال کو سب کر دیے، صلی اللہ علیہ وسلم، عنقریب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، کہ اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، لو ان کے مالوں میں سے صدقہ، تطہرہم وتزکیہم، تم تاکہ تم پاک کرو انہیں اور ان کا تزکیہ کرو، اس کے ذریعے سے وصلی علیہم، اور ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بھی پڑھو، ان صلاتک سکن لہم، یقیناً ایسے لوگوں کے لیے آپ کی نماز جنازہ باعث سکون ہوگی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، بے شک کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، ویأخذ الصدقات، اور ان سے صدقات، ان کے صدقات کو صرف قبولیت عطا فرماتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ بولے مانو، کہو، عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہاری پرفارمنس دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول جانچیں گے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان جائزہ لیں گے، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ، اور عنقریب تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو چھپی اپنی باتوں کی جاننے والی ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تمہیں دکھلائے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ وآخرون مرجون
جن کا معاملہ مستقل ہے اللہ کے حکم آنے پر اللہ انہیں سزا دے یا توبہ قبول فرمائے واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے وکفرا اور کفر کے لیے وتفریقا بین المؤمنین اور مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل اور آگ لگانے کی جگہ بنا کر ان لوگوں کے لیے جو جنگ کر چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس سے پہلے یہودیوں کی یعنی یہودی وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى اور پھر قسمیں کھاتے ہیں کہ یقیناً ہمارا ارادہ نیک تھا واللہ یشهد انهم لکاذبون اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے ہیں لا تقم فیہ ابدا اے نبی تم ان کی مسجد میں جا کر کبھی کھڑے نہ ہونا لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر کی گئی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو نماز پڑھو فیہ رجال یحبون ان یتطہروا اس میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ انہیں پاک کیا جائے کہ وہ پاکیزگی حاصل کرے واللہ یحب الطاہرین اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے افمن اصر بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اصر بنیانہ علی شفا جرف نار فانہار به فی نار جہنم کیا بھلا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی یعنی مسجد کی خدا خوفی پر اور اللہ کی رضا پر بہتر ہے یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی مسجد کی علی شفا جرف نہار کسی کھائے کے کنارے پر جو گرنے والی ہے فانہار به فی نار جہنم اور جو اسے لے کر گرے گی جہنم کی آگ میں واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ یاد نہیں کرتا لا یزالوا بنیانهم الذی بنوا ربۃ فی قلوبہم ہمیشہ بنی رہے گی ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے سبب ان کی بے یقینی کا ان کے دل میں الا ان تقطع قلوبهم سوائے اس کے کہ ان کے دلوں کو پارا پارا کر دیا جائے واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے یعنی ان کے دلوں کے ٹکڑے کر کے اس میں سے کوئی نفاق نکالا جا سکتا ہے ورنہ نفاق ان کے دل سے نکلنے والا نہیں بہت خوبصورت آیات ان اللہ اجتبی من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید دیے ہیں اور اس کے عوض ان کے لیے جنت یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے سودا کر دیا ہے کہ تم اپنے جان اور مال دے دو تو مجھ سے جنت لیکن یہ وعدہ کس کے تھرو کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اور قرآن مجید کے ذریعے یہ سودا اٹھا کہ جان اور مال کو یہاں نہ پاؤ اور جنت مجھ سے آپ کو لے لینا اب جب بھی ادھار سادہ ہوتا ہے اس میں کوئی گارنٹی ہوتی ہے تشویش ہوتی ہے رسک ہوتا ہے اور اس رسک کو کور کیا جاتا ہے گارنٹی سے یا پارٹی بڑی مضبوط ہو اس کی دھان رکھی ہو تو پھر گارنٹی کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی جو بھی قرض دینے والا ہے وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ اپنی سائڈ سیو کرتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے یقتلون ویقتلون اور قتل کریں گے بھی اور قتل وہ بھی کریں گے
وہ چھین بھی سکتا ہے، لیکن جو بندہ اس کی کسٹڈی میں لے کر مانگنے میں آتا ہے وہ آپ کیسے انجوائے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، کسی نے دیا ہے، جب چاہے وہ اس سے معلوم کر سکتا ہے، لیکن وہ ٹیکس کرتا ہے یہ بندہ آخر مانتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میں مانتا ہوں، اور یہی پورا امتحان ہے زندگی کا۔ بظاہر کا بہت عظیم، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العاملون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ اب یہ مال جو ہے یہ دونوں طرف سے ادھار ہے، ایک تو اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ڈیفرڈ ہے کہ آپ کو جا کے ملے گی، لیکن مال اللہ نے خرید کر خود اٹھاتا ہے فوراً، بندے کے پاس بھی رہنے دیتا ہے، رکھا اپنے دو لوگ کا بھی مل رہا ہے۔ اب یہ مال جب ایسا مال ہوتا ہے تو دکاندار لوگ کو خود سمجھتے ہیں کہ اس دن آپ کی دن خراب ہے، لیکن خاص طور پر تھوک کا دکاندار ہے تو تھوک میں ریٹ کم ہوتا ہے اور پرچوں میں ریٹ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ تھوک کا گاہک جو ہے آرڈر بک کراتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ شام کو پھر میرا بندہ آئے گا، گاڑی والا آئے گا یا پک اپ والا آئے گا تو سارا سامان خالی ہو جائے گا، لیکن بیچ میں کوئی پرچوں کا گاہک آ جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ ابراہیم ہے، یہ کہتا ہے نہیں، تو کہتا ہے بڑی تو نہیں، جو جانبدار دکاندار ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، اور اگر یہ خراب ہو جائے گی دکاندار بھی تو وہ اس کو پرچون ریٹ پر بیچ دے گا اور شام کو اصل جو اس کا مالک ہے اس سے معلوم کر لے گا کہ وہ بدلے لگے گی، وہ مال کہے گا، لیکن جانبدار جو وہ کہتا ہے نہیں یہ بکا ہوا، تو بندہ مومن کا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے بکا ہوا ہے، زیادہ وہ کبھی کسی دوسرے گراہک کو وہ نہیں ہوتا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا کل الناس یوم، ہر شخص جو ہے وہ سلو کرتا ہے اور معلوم مسئلہ ہو کر اپنے آپ کو پوچھتا ہے، اور وہ جو ہوا اور وہ جو ہوا جو اپنے آپ کو بیچ کر یا وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خلاصی دلا دیتا ہے یا جہنم کی آگ میں دلا دیتا ہے۔ تو ہم سب دن بھر اپنے آپ کو بیچتے ہیں، اپنا وقت کہیں لگاتے ہیں، اپنا مال کہیں چھپاتے ہیں، لیکن کیا لینے کے لیے ہم سے کوئی شام کو ہمارے جہنم سے خرید کے لاتا ہے اور کوئی خوش قسمت ہمیں سے جنت کا پروانہ لے کے گھر لوٹتا ہے، یہ گاڑی ہمارے پاس، لیکن وہ سودا تو ہو گیا، اب جب تک اللہ کی طرف سے بلاوا نہیں آتا اس وقت تک کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اللہ کو اپنا مال بیچ دینے والے، جان بیچ دینے والے، التائبون العابدون الحامدون السائحون، توبہ کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، یہ تین جو ہیں یہ سب کے توبہ ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، شکر بھی ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے۔ اس کے بعد پھر عبادات میں کی السائحون الراکعون الساجدون، سائحون روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اس سے عبادات مراد ہو گئی۔ اس کے بعد پھر تین ہیں کہ جو دوسرے لوگوں سے متعلق ہے، دوسرے لوگوں کو متعلق کیا ہے؟ العاملون بالمعروف، یعنی عبادت جو ہے وہ عبادت حمد اور توبہ یہ اللہ سے کرنی اور نماز روزہ حج سے اللہ کے لیے کرنا۔ اگلے تین جو ہیں یہ لوگوں کے ساتھ حقوق العباد کو متعلق، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ تو بشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اور کسی نبی کو اور ایمان والوں کو
لما تبین لہو، لیکن جب اس پر واضح ہو گیا نہ وہ عدو للہ کہ باپ جو ہے وہ حالت تھوڑی میں مر گیا تھا، اللہ کا دشمن تھا، تو ابراہیم ہو تو ابراہیم نے ان سے بیزاری کا اظہار کیا، ان ابراہیم اللہ حلیم، یقیناً ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ گمراہ کرے کچھ لوگوں کو اس کے بعد کہ اللہ نے ان کو راستہ دکھایا ہو، یہاں تک کہ يبين لهم ما يتقون، جب تک کہ بیان کرتے ان کے لیے وہ چیزیں جس سے انہیں بچنا چاہیے۔ ان اللہ بكل شيء عليم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان اللہ له ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ازل، بے شک آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت سے دوچار کرتا ہے، اور وما لکم من دون اللہ ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کان یزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی نبی مہاجرین و انصار کی، الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ، وہ لوگ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا سخت تنگی کے وقت، اس کے بعد تقریب آ گئی تھی کہ غریب پیدا ہو جائے ان کے دلوں میں، ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی، انہ بہم رؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ قال الثلاثة الذين خلفوا، اور ان تینوں کو بھی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، اور ضاقت علیہم انفسهم، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی، وظنوا اللہ ملجا من اللہ، اور انہیں گمان ہوا کہ اب اللہ کے سوا کوئی ان کی بات جائے بنا نہیں ہے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے توبہ قبول فرمائی، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تین صحابی تھے، ان کا خود اپنا بیان ہے، ان سے ایک تھا کہ غزوہ تبوک کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو اس کو جتنا میں اچھی پوزیشن کے ساتھ آئی اعتبار سے پہلے چلی، جتنا صحت مند دوستوں کا اتنا صحت مند کبھی، جتنے میرے حالات تھے وہ سے کبھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہونے لگے تو میں نے سوچا کہ چلو میرے پاس سواری بڑی تیز ہے، تو بس آپ نکل جائے تو میں پیچھے سے آگے جاؤں، آپ کو چلا جاؤں گا، صبح میں چلا جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صبح شام کرتے کرتے اتنا سے مجھے احساس ہوا کہ میں جتنا مرضی تیز گھوڑا دوڑا ہوں اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوں۔ واپس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے صاحب اعتراف کیا کہ اللہ کے رسول یہ کہ اور اس طرح چلا گیا، اب جو آپ مجھے سزا دیں، تو آپ نے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا، کوئی آنا نہیں کی، اور سب پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کیا فرماتا ہے ویٹ بڑے جیسی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو ان کی طرف دیکھتے، جب بھی ان کی طرف دیکھتے تھے آپ کی نظر ہٹا دیں، اور یہ سلام کرتے تو آپ صرف منہ میں جواب دیتے، یعنی کہ اس کے اعلان ناراضگی کا اظہار ناراضگی فرماتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہاں تک کہ پھر خان بھائی صاحب نے حکم دیا گیا صحابہ کرام کو کہ تم بھی اس سے نہ بولو، یہاں تک کہ بیویوں کو حکم دے دیا کہ کوئی بندے کھانا صرف پہنچا دو لیکن اسے بولو نہ، یہ وہ ہے کہ جب اس کو اپنی ذات کی لگی تنگی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی اور پھر کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، پھر دوبارہ جو ہے وہ طور پہ پڑھا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ ما کان لأهل المدینہ ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول اللہ، زیبا نہیں تھا اہل مدینہ کو اور اس کے گرد و نواح کے بدوؤں کو کہ وہ چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ زیب دیتا تھا ولا یذروا من انفسهم، کہ وہ اپنی جانوں کی فکر کریں، ان نفسه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے مقابلے میں، ذالک بانہم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب،
یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں کوئی سختی یا پیاس نہیں پہنچتی، بلا نفرتوں بلا مفاصتوں، اور نہ ہی جسمانی نصیحت کو مشقت پہنچتی ہے، اور نہ بھوک آتی ہے اللہ کے راستے میں، بلا یہ کرونا موتیاں یقین الکفارا، اور وہ نہیں اٹھاتے کوئی ایسا قدم جو ناگوار ہو کفار کو، بلا یہ نالونا میں نازو میں نیلا اللہ کو حفظ رکھوں بھی نامن سالے، اور نہیں حاصل کرتے ہو دشمن پر کوئی کامیابی مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیک عمل۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ بلا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور وہ نہیں خرچ کرتے کسی قسم کا خرچ چھوٹا ہو یا بڑا، بلا یقتون وادیاں، اور نہیں طے کرتے جہاد میں کوئی وادی، الا کتب لهم، مگر یہ کہ ان کے حق میں نیکی لکھی جاتی ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دے یا ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور مومنوں کے ضروری نہیں تھا، ممکن بھی نہیں تھا، ضروری بھی نہیں تھا کہ وہ سب کے سب نکل پڑے جہاد کے لیے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، نہیں یہاں آگے طائفہ جہاد کے لیے نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے لیے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، تو کیوں ہر گروہ میں سے کوئی ایک گروہ نہ ہوا، ہر آبادی میں سے ایک گروہ نہ ہوا، یہ تصور کہ دین کی سمجھ حاصل کرتا، بولے یونکروں قوموں، اور پھر اذا رجعوا، پھر واپس جا کر اپنی قوم کو خبردار کرتا ہے، انہیں دین کی تعلیم دیتا، اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی بچ جاتے۔ یا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو جنگ کرو ان سے جو تمہارے قریب ہے کافروں میں سے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اوپر سختی پائیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، تو ٹونٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کہ اس سے بڑا تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ یعنی ہم نے کل پڑھا تھا پورے سال کے اندر کے مومن تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ دل کر جاتے ہیں، جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو وہ ڈانٹ کرنے کے لیے شروع لائی ایمان کرتے ہیں تو واقع ہے کیوں نہیں کرتا کہ اس سے جڑ جائے۔ فَمَنْ آمَنَ فَزَادَهُ ایمانا، جبکہ جو ایمان والے ہیں مغفرۃً، وہ آیات وہ سورت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، رہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو بڑھاتی ہے نازل ہونے والی سورت ان کی گندگی میں، اور گندگی میں اور گندگی ہو، تو ماتو وہ کافرون، اور وہ مرتے ہیں حالت کو بھی۔ اب اللہ یہ ہوگا انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے ہر سال ایک دفعہ یا دو بار، ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، حل یراکم من احد، کیا تم میں کسی نے تمہیں دیکھا تو نہیں، ثم انصرفوا، اور پھر مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ذکر کرتے ہیں نکل جائے۔ صرف اللہ قلوبہم، اصل میں فیض یہ
پیغمبر آئے ہیں تمہارے پاس اے لوگوں اے مسلمانوں ایک پیغمبر تم ہی میں سے عزیز علیہ مانے تم ناگوار ان کے لیے ہر وہ بات کو تمہیں تکلیف پہنچائے حریص علیکم وہ تمہارے بارے میں بڑے حریص ہیں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے بھلائیاں مانگتے ہیں بڑھ بڑھ کر حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف رحیم اور مومنوں کے لیے بڑے شفیق و مہربان ہیں بھائی توجہ پھر اگر اے نبی یہ منہ موڑ لیتے ہیں تم سے تو حسبی اللہ تو کہتے ہو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے لا الہ الا هو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے علیہ توکلت اللہ ہی پر میں بھروسہ کرتا ہوں وہ رب العرش العظیم اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم الف لام را یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں اکانا للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس کیا لوگوں کو تعجب ہے اس بات کا کہ ہم نے وحی کی ہے انہی میں سے ایک شخص کی طرف انذر الناس کے لوگوں کو خبردار کر وبشر الذین آمنوا اور ایمان والوں کو خوشخبری دی ان لهم قدم صدق طرفین کہ ان کے لیے عزت و سچی سرفرازی ہے ان کے رب کے پاس قال الکافرون ان هذا لساحر مبین لیکن کافر کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو یہ کھلا جادوگر ہے سحر نہیں صاحب ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام بے شک تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا کہ اللہ کے 6 دن ہیں ہمارے ثم استوى پھر وہ عرش پر متوکل ہوا یدبر الامر تو کاموں کی تدبیر فرماتا ہے ما من شفیع الا من باذنہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے سفارش کرنے والا نہیں ذالک اللہ رب یہ اللہ ہمارا رب ہے قرآن مجید کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے تھے لفظ اللہ کی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا مطلب اللہ کے لیے بنا تھا اور وہ حالق مانتے تھے توحید کے ساتھ بنا راجب بھی مانتے تھے ابھی آئی کی وہ آئے جا کر لیکن لفظ رب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بنا تھا یہ بنا تھا ان کے آقاؤں کے لیے غلاموں کے والدوں کو کہتے تھے ارباب یہ عربی میں اگر آپ یہ کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا تو آپ کے لیے عربی میں تو اور اردو میں یہ سوا یہ کہنے کے کہ کانا امیہ ربا بلال امیہ حضرت بلال کا آقا تھا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو بطور رب بھی یوز کر رہا ہے خالق کو مانتے تھے راجب بھی مانتے تھے بھی مانتے تھے لیکن مالک آقا ماننے کو تیار ہے اس سے بڑا فرق ہوتا ہے آپ کے گھر کے مالک لیکن وہ گھر بنایا کس نے تھا کسی مستری تو مستری ہندی کو بنانے والا تو تھا لیکن وہ گھر پر غلطی کس کی ہے مستری کی غلطی آپ کی غلطی ہے کہ آپ کے ذہن اور تو رب کا عزت کرنا غیر ماننے غور ہونا چاہیے کہ وقت آپ سنا وہ دہلی میں پولیس والے نے ایک آدمی کو روکا
بدلہ دے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا لهم عذاب الحمیم وعذاب الیم بما كانوا یکفرون۔ رہے کافر تو ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی میں سے پینے کو ہوگا اور ایک دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو روشنی دینے والا، والقمر نورا، اور چاند کو روشنی روشن، وقدرہ منازل، اور اس کی منزلیں مقرر فرمائی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم معلوم کرو کہ اس کی سالوں کی اور حساب لگاؤ تعلیم ہوگا۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا فرمایا اللہ نے یہ سب کچھ مگر بالحق، یفصل الآیات، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں، لقوم یعلمون، جاننے والے لوگوں کے لیے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، وما خلق اللہ السماوات والارض الا آیات لقوم یتقون، اور جو اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو یقیناً نشانیاں ہیں اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے رحم وہ لوگ کہ جو اللہ کے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی کو ریچھ رہے ہیں، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ کہ جو ہماری آیات سے غفلت برتتے ہیں، اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے، بما كانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں پہنچائے گا، انہیں گائیڈ کرے گا، کہیں کسی طرف گائیڈ کرے گا۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے گائیڈ کرے گا، کہیں میں تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اور نعمتوں والے باغات میں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، ان کی صدا وہاں پر یہ ہوگی کہ اللہ تو پاک ہے، اور ایک دوسرے کے لیے ان کی دعا سلام ہوگی، گریٹنگ سلام ہوگی۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور ان کا خاتمہ اس کلمے پر ہوگا کہ ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اور اگر کہیں جلدی کرتا اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے برا معاملہ کرنے میں، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی فرماتا لوگوں کے لیے برائی کی، استعجالہم بالخیر، کہ جیسے وہ جلدی بجاتے ہیں خیر کے لیے، لَقُضِیَ إِلَیْہِمْ أَمْرُهُمْ وَأَجَلُهُمْ، تو ان کے لیے معاملہ جھکا دیا جاتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، بس نظر کیجیے، ڈھیل کیجیے ان لوگوں کو کہ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی، فی طغیانہم یعمہون، کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے تھے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا بِذَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب پہنچتے انسان کو تکلیف تو پکارتا ہے ہمیں کو، پہلو کے بل لیٹے ہوئے بھی اور بیٹھ کر بھی اور کھڑے ہو کر۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اور جب ہم اسے تکلیف دور کر دیتے ہیں، بھرا تو جلتا ہے، کالم یلنا، کہ جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، یا ضرورت مسرو، اس مصیبت کے وقت جو اسے پہنچی تھی۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُجْرِمِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یوں ہم کو کشف بنا دیتے ہیں حد سے بدلنے والوں کے لیے ان کے اعمال۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، البتہ ہم ہلاک کر چکے بہت سی قوموں کو ان سے پہلے بھی جب انہوں نے ظلم کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر آئے کھلی نشانیاں لے کر، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ ماننے والے نہ تھے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اور یوں ہم بدلہ دیا کرتے ہیں جرم کرنے والے لوگوں کو۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، اور پھر بنا دیا ہم نے تم کو سکسیسر زمین پر ان کے بعد، لِنَنظُرَ، تاکہ ہم دیکھیں کہ بتا کرو تم کیسا پرفارم کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب انہیں ہماری آیات پر سنائی جاتی ہیں، آیاتنا بینات، پوری آیات، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور
لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، غلبہ کرنا ان سبوں کا مطلب ربے کا۔ اور اگر ایک بات ہے رب کی طرف سے طے نہ پا چکی ہوتی لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو ان تمام ایشوز میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں فیصلہ کروا دیا جاتا۔ ویقولون، اور یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اس کے محمد پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی، وہی اس کی بولتا قل انما الغیب للہ، کہو کہ بے شک غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، منتظروں تم بھی منتظر رہو، ان کی معاف میں منتظرین، میں تمہارے ساتھ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم مدد دکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی جانب سے رحمت کا، اس کے بعد کہ انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو، اذا لهم مکروا فی آیاتنا، وہ چاربازیاں کرنے لگتے ہیں ہماری آیات میں۔ قل اللہ وَأَسْرَعُ مَكْرًا، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ زیادہ تیز ہے چال میں، ان رسولنا یکتبون ما تأمرون، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں ہمارے فرشتے انہیں لکھ رہے ہیں۔ وہ الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی تو ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی اور تری میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرینا بہم، اور وہ تمہیں لے کر چل رہی ہوتی ہے برریح طیبۃ، موافق ہواؤں کی مدد سے، وفرحوا بہا، اور یہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، جاءتها ريح عاصف، سے اچانک تیز ہوا آتی ہے، وجاءهم موج من كل مكان، اور آنے لگتی ہیں ان پر ہر طرف سے موجیں، وظنوا انهم احيط بهم، اور یہ سمجھتے ہیں، انہیں گمان ہوتا ہے کہ وہ اس میں ان موجوں میں گر رہے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو دین کو اچائی کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، اسے دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن انجینا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اللہ اگر تم نے ہمیں سے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں گے۔ فلما انجاہم، کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دیتا ہے اس مصیبت سے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو پھر ناحق زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ یا ایھا الناس، لوگوں، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت اپنے ہی خلاف ہے، متاع الحیات الدنیا، لوٹ لو مزے دنیاوی زندگی کے، ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف سب کا لوٹنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں جتلائیں گے کہ تم کیا حرکتیں کرتے رہے ہو۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، یقیناً دنیاوی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، فاختلط به نبات الارض، پھر خوب غنی ہو گئی اس سے روئی زمین کی، مما یاکل الناس والانعام، جسے لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں، اس میں سے لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب حاصل کرتے زمین نے اپنی بہار، وزینت، اور سمر گئی کھیتیاں، وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور اس کے مالک سمجھنے لگے کہ انہیں اس پر پورا کنٹرول حاصل ہو گیا ہے، وہ قادر ہو گئے ہیں اس کھیتی پر، قضاها امرنا لیلا ونہارا، تو ہمارا حکم آ گیا، ہمارا عذاب ہے یہاں پر، ہمارا عذاب آ گیا لیلا ونہارا، رات یا دن کو، فجعلناها حصیدا، تو ہم نے بنا دیا اس کھیت کو اجڑا ہوا، کلم کرنا بلام سے، گویا وہ کل وہاں پر آباد ہی نہیں تھا، کذالک نفصل الآیات، یوں ہم تفصیل کرتے ہیں اپنی نشانیوں کی، ایک قومی یتفکرون، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی جانب اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے بھلائی ہے، وزیادہ، اور مزید انعام ہے، ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلت، ان کے چہروں پر نہیں چھائے گی سیاہی یا ذلت، اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، اور وہ لوگ جو برائیاں کماتے ہیں تو سن لیں کسی بھی برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، وترہقہم ذلۃ، اور ان پر ذلت چھائے گی، مسلط ہوگی، ما لہم من اللہ من عاصم، اور کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، کانما غشیت وجوہہم قطع من اللیل
ذرا سمجھا دیجیے کہ کل